بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے افضل ترین جو چیزیں ہیں نا وہ رسول خدا کے لیے، افضل ترین کتاب قرآن وہ رسول خدا کے لیے رکھی، افضل ترین قبلہ خانہ کعبہ ہے وہ اپنے حبیب کے لیے رکھا، افضل ترین بھائی مولا امیر علیہ السلام وہ جناب رسول خدا کے لیے رکھے۔ روز قیامت جناب یوسف کہیں گے پروردگارا تو نے افضل ترین بھائی اپنے آخری نبی کے لیے رکھا، اگر علی نہیں دینا تھا مجھے کوئی عباس ہی دے دیتا۔ تو جانے گرامی افضل ترین بھائی اللہ نے رسول خدا کے لیے رکھا، افضل ترین بیٹی جناب رسول خدا کو، افضل ترین نواسے رسول خدا کے لیے رکھے، افضل ترین چچا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت گرامی جتنے رشتے آپ دیکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول خدا کو افضل ترین عبادت نماز رسول خدا کے لیے، اور جگہوں پہ اور طرح کے اعمال تھے، ایسی نماز کسی کو نہیں ملی تھی جہاں سجدہ بھی ہو۔ حضرت گرامی مختلف طریقے اللہ نے رکھے، افضل ترین فرشتے کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ پیغام لے کے جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ نے افضل ترین نبی کے لیے افضل ترین چیزوں کو رکھا ہے، اور افضل ترین جو جانشین جو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ سارے انبیاء کی آرزو تھی زمین پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے، وہ آرزو پوری ہوگی تو 12ویں امام کے ذریعے۔ عزیزان گرامی ویسے تو قرآن کریم میں بہت زیادہ آیات ہیں، میں بس ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے، ذکر یعنی توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے، اور یہ آیت قرآن کی ہے کہ کیا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے۔ الارض ساری زمین، میں نے ترجمہ میں نے کہا کہ جید علماء موجود ہے، الف لام استغراق کا ہے، یہاں استغراق جیسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام کا ترجمہ کہاں سے لیا آپ نے؟ ال سے، توجہ، الحمدللہ تمام، ٹوٹیلٹی، یعنی یہاں پہ الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے، ٹوٹیلٹی کے لیے بھی آتا ہے، کمپلیٹ، all praise is due to God، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرما رہا ہے ان الارض، الارض اللہ نے فرمایا ساری زمین کے وارث۔ آج تک کبھی بھی ساری زمین پہ اللہ کے کسی معصوم نمائندے کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اس آیت کی تفسیر ابھی باقی ہے، یہی آیت نہیں، ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی تعبیر سامنے نہیں آئی۔ توجہ، آپ خواب دیکھتے ہیں نا تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، قرآن اسے کہتے ہیں تعبیر، خواب کی تعبیر۔ قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی انٹرپریٹیشن سامنے نہیں آئی، اس کی انٹرپریٹیشن کا نام ہے امام مہدی۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے۔ لوگ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ کوئی دلیل تو دیجئے قرآن سے کہ آپ کے امام موجود ہیں۔ عزیزان گرامی ہر وہ آیت جس کی ابھی تک انٹرپریٹیشن کسی کے سامنے نہیں آئی کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیا ہوگا، یہ کب ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نبی اکرم جیسا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی زمین کا وارث بنائے گا۔ عزیزان گرامی مجھے تفصیل میں نہیں جانا تھا۔ نزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کے لیلۃ القدر میں۔ تو کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ رسول اکرم کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، ان کے بعد مولا علی پہ نازل ہوتے تھے، ان کے بعد مولا حسن پہ، پھر مولا حسین پہ۔ آج کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی نبی جیسا ہے نا، وہی بقیت اللہ ہے، وہی اولی الامر ہے، وہی ولی اللہ الاعظم ہے، جس کے اوپر اللہ کے تمام احکام نازل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ دلیل ہے، یہ آیت، یہ میں نے بھی 3 آیات پڑھی ہیں، ایک اور آیت سن لیجئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. توجہ, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دو نشانی اللہ فرما رہا ہے, ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ, تاکہ دین کا ہر چیز پہ غلبہ آ جائے. ہر چیز پہ دین کا غلبہ آ جائے. ابھی تک دین کا غلبہ نہیں آیا. توجہ, لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. یہاں پہ لِیُظْہِرَہُ سے مراد شیعہ سنی تمام علماء نے یہی پہ لکھا. توجہ, شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ, تاکہ دین کا ہر چیز پہ غلبہ آ جائے. غلبہ لکھا ترجمہ, ظاہر نہیں ہو جائے, غلبہ آ جائے. ابھی تک دین کا غلبہ نہیں آیا, اس کا مطلب ہے کوئی باقی ہے جو غلبہ لائے گا. اسی غلبہ لانے والے کا نام ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. تو عزیزان گرامی, اب یہ آیات میں پیش کر رہا ہوں, لیکن اب سن لیجئے کہ آج کی رات تھی, آج جیسی رات تھی, شب جمعہ تھی, شب نیمہ شعبان, کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی حضرت حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ پھوپھی اماں آج رات میرے گھر پہ رک جائیے. کہا کہ بیٹا اعمال کی وجہ سے؟ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں, آج 12ویں کی آمد ہے. تو حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا, کہا کہ 12ویں کی آمد ہے, آتی تو کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار نہیں, کوئی بھی آپ کی وائف جو ہیں وہ پریگننٹ نہیں محسوس ہو رہی ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے حمل کو چھپا رکھا تھا, ویسے ہی 12ویں کو بھی چھپا رکھا. نہیں ہے مجمع. دیکھیں, نمرود کہتا تھا میں ابراہیم کو مار دوں گا, فرعون کہتا تھا میں موسیٰ کا قتل کر دوں گا. جیسے دنیا میں آئیں گے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, قرآن کریم کی آیت ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. عزیزان گرامی, اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب اللہ جسے دنیا میں لے کے آتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی, اب یہاں پہ اللہ کا وعدہ, تو امام نے فرمایا کہ آپ نرجس خاتون کے حجرے میں چلے جائیے, آج ہی رات اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی, جیسے ہی امام نے فرمایا تو حضرت حکیمہ, اب دیکھیں حضرت حکیمہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے. بہت سے ہمارے بھائیوں نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم میں لکھا, لوگ سن رہے ہیں میری بات کو, قرآن کریم میں کہا ہے کہ خاتون کی گواہی آج ہی ہے, قرآن میں لکھا. تو تم کہتے ہو کہ بھئی تمہارے امام کی ولادت کی گواہ ہے ایک خاتون, حضرت حکیمہ خاتون, تو عورت کی تو گواہی آدھی ہے. عزیزان گرامی, ایک گواہی کئی مقامات پہ خاتون کی قبول ہے. نمبر 1, ولادت کے وقت جب دائی گواہ دیتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تھا تو ماننا پڑتا ہے بیٹا ہوا تھا. اگر کہہ دے دائی کہ بیٹی ہوئی تھی تو قاضی اسی کی گواہی کو مانتا ہے. مجھے نہیں معلوم. جانے گرامی, یہاں حضرت ہے, تو اب یہ یا تو پھر سارے کے سارا شریعت بدلو, قضاوت کے احکام بدلو, شہادت کے احکام بدلو, نہیں تو پھر مانو کہ ایک خاتون کی گواہی ولادت میں کافی ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے گرامی؟ تو جانے گرامی, وہاں پہ حضرت حکیمہ خاتون, اچھا اب یہ عام بی بی بھی نہیں ہے, حضرت ام ایمن ذہنوں میں ہے. توجہ, کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں فوراً, سب میں سارا مجمع پہنچے. حضرت ام ایمن پنجتن کی ولادت کی گواہ ہے, بس ایک مولا علی کی گواہ نہیں ہے, کیونکہ مولا کی ولادت ہے کعبے میں. توجہ, وہ کعبے میں ساتھ نہیں گئی تھی. مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی گواہ, جناب سیدہ کی وہی گواہ, امام حسن کی وہی گواہ, امام حسین کی وہی گواہ. ان سے کسی نے پوچھا رسول خدا کی ولادت میں اور حسین کی ولادت میں کیا فرق تھا؟ کہ کوئی فرق نہیں تھا. کہ یہ چاروں پاک و پاکیزہ آئے, تمام آلائشوں سے پاک. یہ بہت پاک و پاکیزہ ولادت ہے, کہ ناف بریدہ ہیں, امبیلیکل کورڈ نہیں ہے. توجہ رہے میرے ساتھ کہ پاک و پاکیزہ آئے ہیں, خون آلود نہیں آئے ہیں. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جان گرامی. تو حضرت ام ایمن جو حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں, رسول خدا کو میراث میں ملی تھی. نہیں ہے مجمع, میراث میں ملی تھی, میراث میں.
وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. محمد توجہ فرما رہے ہیں ذرا گرام. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں ملی تھی، اور آپ بہت زیادہ احترام کرتے تھے حضرت ام ایمن کا، اور آپ نے خود فرما دیا تھا کہ آپ آزاد ہیں، کیونکہ آپ نے میری ماں کی، میرے باپ کی خدمت کی، آپ آزاد ہیں. تو حضرت ام ایمن نے کہا تھا نہیں، میں نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے حضرت آمنہ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی محمد کے ساتھ رہوں گی، مدینے تک ساتھ ہیں. یہ میں بے انتہا محبت کرتی تھی سرور کائنات سے، آپ کے وصال کے بعد تک زندہ رہی جناب ام ایمن. اب حضرت ام ایمن توجہ عام خاتون نہیں ہے، اور ان کے لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا جب وہ آئی تھی نا فدق کے معاملے میں، جناب سیدہ نے کہا تھا کہ میرے گواہ علی ہیں، جب رد کر دیا تھا تو کہا ام ایمن. امام حسن حسین کو پہلے پیش کیا تھا، کہا بھئی علی آپ کے شوہر ہیں، قبول نہیں. حسنین نابالغ ہیں، قبول نہیں. ذہنوں میں ہے نا. جناب سیدہ نے یہ کہا تھا بھئی شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول کیوں نہیں ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہے؟ کیا میرے بابا نے فرمایا کہ نہیں، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ آپ کے بابا، تو پھر کیوں قبول نہیں؟ کہا قبول نہیں کروں گا. اچھا پھر حسنین کی، کہا یہ نابالغ ہے، یہ تو قرآن میں، یہ تو پیغمبر آپ کے بابا کی روش ہے، وہ نابالغ کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے. کہا پھر میرے بابا کو اس وقت کیوں سمجھ نہیں آیا جب آپ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں کہا تھا جوان ہوں گے تو؟ بچپنے میں کہہ دیا کہ جوانان جنت کے سردار. عزیزان گرامی تفصیل کا وقت نہیں. تو پھر آپ نے پیش کیا ام ایمن، حضرت ام ایمن کو رضی اللہ عنہ، بہت جلیل القدر. تو حضرت ام ایمن نے کہا کہ اے مسلمانوں میں گواہی دے. کہا نہیں، لیکن ام ایمن تو خاتون ہے، ان کی گواہی آدھی ہے. دیکھیں معاملہ ایک ہی ہے، پہلے وہاں پہ بھی خاتون کی گواہی رد کی گئی، بارہویں امام پہ بھی خاتون کی گواہی رد کی جا رہی ہے. تو حضرت ام ایمن کھڑی ہو گئی. کہا اے مسلمانوں، یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے فرمایا تھا ام ایمن میری ولادت کی گواہ ہے، اگر یہ کبھی گواہی دے تو گواہی آدھی نہیں پوری ہے. خزیمہ ذو الشہادت ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی پیغمبر نے فرمایا تھا کہ گواہی دگنی ہے، انہوں نے میری گواہی دی ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی حضرت ام ایمن عام بی بی نہیں، انہوں نے گواہی دی جناب سیدہ کی، ان کی گواہی. اب آئے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جناب حکیمہ خاتون عام بی بی نہیں ہے، ایک امام کی بیٹی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے، امام کی پوتی ہے، امام علیہ السلام کی، امام کی بہن ہے، امام علی علیہ السلام کی، امام کی پھپھی ہیں، امام حسن علیہ السلام. توجہ، جو چاروں طرف سے امامت میں گھری ہو، انہی کا حق تھا کہ 11ویں امام ان کو گھر میں بلاتے کہ پھپھی اماں آج آپ 12ویں کی ولادت کی گواہ رہیے گا، آپ رہیے گھر میں رہیے. تو کہا بھتیجے کسی؟ ہاں تو آپ نرجس خاتون کے حجرے میں چلے جائیے. وقت ابھی ہے تھوڑا سا میں پڑھوں. تو عزیزان گرامی مجھے صرف ولادت کو پیش کرنا ہے کیونکہ 12ویں امام کی. تو اب یہ کہتی ہیں حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے ولادت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ درد ہوتا. لیکن اگر امام کی بھی والدہ کو درد ہو تو امام دنیا کے درد کیسے دور کریں گے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی امام دنیا کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے آئے. تو اب حضرت حکیمہ خاتون کہتی میں نے دیکھا کہ نہیں، ولادت کی کوئی آثار نہیں ہے. حضرت نرجس خاتون بہت آرام سے عبادت کر رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، دعائیں پڑھ رہی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں. تو کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں آج رات ولادت لگتی نہیں ہے. تو کہا میں سوچ ہی رہی تھی ذہن میں کہ صحن میں امام علی نقی علیہ السلام کا جہاں پہ مزار، جہاں پہ روضہ قبر مطہر ہے، اسی کے ساتھ 11ویں امام نے اپنی قبر کھود رکھی تھی اور وہیں پہ عبادت کرتے تھے اپنے بابا کی قبر کے ساتھ، وہیں پہ روضے کے ساتھ. کہ امام نے صحن سے آواز دی پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا، اللہ کا وعدہ آج ہی رات پورا ہوگا. تو کہ میں فوراً اٹھی، میں تجدید وضو کے لیے چلی گئی کہ میں جاؤں وضو کر کے آؤں. کہ جب میں فجر سے پہلے تہجد کے وقت وضو کرنے گئی کہ تہجد کی نماز پڑھوں، جب میں وضو کر کے واپس آئی تو میں نے دیکھا پورا حجرہ منور، پورے حجرے میں نور ہے. میں نے دیکھا زمین پہ ایک بچہ ہے، پیشانی سجدے میں ہے اور کہہ رہا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہ بچہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے.
اور باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا کہ میں نے جیسے امام کو آغوش میں لیا ایک مرتبہ کا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پہ سلام. توجہ کہ امام نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں مجھے جواب دیا، پھپھی اماں آپ پہ سلام. کہ ایک مرتبہ 11ویں امام نے آواز دی کہ پھپھی اماں میرے فرزند کو میرے پاس لے آئیے. کہ میں صحن میں لے گئی، جیسے امام کو امام کی آغوش میں دیا، 12ویں امام کو 11ویں امام کی آغوش میں دیا، امام نے سلام کیا. اور ایک مرتبہ 12ویں امام نے کہا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری دادی فاطمہ زہرا پہ، سلام ہو میرے حضرت حسن حسین پہ. ایک ایک امام کا نام لیا، پھر کہا سلام ہو بابا آپ پہ. حضرت حکیمہ خاتون کہتی مجھے ایک مرتبہ پریشانی سی ہونے لگی، گھبراہٹ ہونے لگی. کیوں؟ پورا صحن جو حرم کا سامرہ میں صحن، اس وقت روزہ نہیں تھا، قب یہ زری نہیں تھی، گنبد نہیں تھا، تو پورا کا پورا صحن نور کے پرندوں سے بھر گیا. لگ رہا تھا سورج زمین پہ اتر آیا، اتنا نور تھا کہ میں پریشان ہو کے پیچھے ہٹی. جہاں سرداب کا دروازہ تھا، جہاں امام کے گھر کا دروازہ تھا، وہاں پہ آگے کھڑی ہو گئی. کہ کھڑی تھی، دیکھا چاروں طرف سے پورے صحن کے اندر نور کے پرندے بیٹھے. ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا ہے، بار بار اٹھتا ہے اور 12ویں امام کے کان میں کچھ کہتا. ایک مرتبہ 11ویں امام نے میری طرف دیکھا، بہار کی روایت ہے، کئی علماء نے لکھی، میں نے متعدد کتاب میں دیکھی ہے. ایک مرتبہ میری طرف دیکھا کہ پھپھی اماں پریشان نہ ہو، یہ ملائکہ ہیں. بھئی ابھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے سنا تھا نا کہ امام حسین کے لیے ملائکہ نازل ہوئے، امام حسن کے لیے ملائکہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ ایک مرتبہ کہ یہ سارے ملائکہ ہیں، اللہ کی طرف سے 12ویں کی خدمت میں آئے ہیں. یہ جو دیوار پہ بیٹھے ہیں بار بار کان میں کچھ کہتے ہیں، یہ جبرائیل ہیں. ان ملائکہ کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملے. توجہ فرما رہے ہیں ذرا گرا. میں نے کہا کہ وقت کے اندر بات کو مکمل کروں گا. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا، 11ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھپھی اماں میرے بچے کو اس کی والدہ کی آغوش میں دے دیجئے، تاکہ کچھ دیر کے لیے ماں کو بھی سکون ملے، کیونکہ اس بچے کی غیبت ہے. ماں آپ جانتے ہیں نا کہ میوہ جان ہوتا ہے اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کے دل کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اس کا پھل ہوتا ہے. کہا کہ اس کی ماں کو دے دیجیے. انہوں نے آغوش میں لیا، پیار کیا. عزیزان گرامی، اب یہاں پہ کم سنی کے اندر امام علیہ السلام کے بے انتہا معجزات علماء نے نقل کیے ہیں. کہ جب ایک مرتبہ کچھ لوگ خمس لے کے آ رہے تھے، امام کا ایک وکیل تھا 11ویں امام کا، تو ایک شیعہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میں ساتھ چلوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہر شیعہ کے ذہن میں سوال تھا، پیغمبر نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، 12واں دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا. یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو کہا کہ میں پہنچا تو 11ویں امام نے میری طرف دیکھا کہ آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا، آج تمہارے 12ویں امام تمہارے خمس کا حساب کریں گے. اب وہ کہتا ہے کہ میں ساتھ گیا تھا وکیل کے، میرا دل مچلنے لگا کہ 12ویں امام کی زیارت ہونے والی ہے. دیکھیں وہ 11ویں امام کی زیارت کر چکے ہیں، 12ویں کی زیارت کے لیے مچل رہے ہیں. امام نے کہا حجرے میں چلے جاؤ وہاں پہ. کیا جیسے ہم حجرے میں گئے تو دیکھا امامہ ابا قبا پہن رکھا، 4 برس کے امام ہیں اور امامہ ابا قبا پہن رکھا ہے، اور امام مصلی پہ ہیں. اور ایک مرتبہ ہم نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، کہا کہ رکھو. کہا کہ بھئی یہ خمس اتنی مقدار میں، کہا نہیں مولا اتنے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، جو میں نے کہا وہ صحیح. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. امام نے کاؤنٹ نہیں کیا، صرف اور صرف اس نے وہ اشرفیاں لے کے آئے تھے، کہا کہ یہ اتنی اشرفیاں ہیں. عزیزان گرامی، امام نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کتنے پیسے ہیں. پھر کہا کہ یہ خمس واپس لے جانا. کہا مولا کیوں؟ کہا یہ سارے پیسے بغداد میں جاؤ گے، فلاں فلاں مقامات پہ ہمارے شیعہ ہیں، ایک بیوہ خاتون ہے اسے دے دینا، ایک یتیم بچوں کا گھرانہ ہے. امام نے تفصیل سے بتایا، کہا یہ والا خمس جس آدمی نے دیا تھا اس کے پیسے واپس کر دو. کہا مولا کیوں؟ یہ خمس ہے آپ کا شیعہ. کہا اس نے ہمارے ایک اور شیعہ کے پیسے غصب کیے ہیں، جب تک واپس نہیں کرے گا میں خمس قبول نہیں کروں گا. عزیزان گرامی دیکھیے امام اتنی تفصیل سے. کیا میں اب پریشان بیٹھا تھا امام سے بات کروں نہیں کروں، سوال کروں نہیں کروں. امام نے میری طرف دیکھا، کہا آپ دیکھ بھی رہے ہو پھر بھی شک کر رہے ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا مولا میں بہت دور سے آیا ہوں. کہا ہاں فلاں مقام بغداد کے قریب اس بستی سے تم چلے تھے، تمہارے ذہن میں سوال تھا اگر 12ویں ہیں تو زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ زیارت کروا تو دی، ابھی کیوں ایمان نہیں لے کے آتے؟ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام اسے پھر کہا کہ مولا آپ کے کچھ شیعوں نے کہا کہ میں لے دعا کر دیں. امام نے کہا ان سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہے کہ تم کہو کہ ہمیں یاد کریں. ہم غافل کب ہیں؟ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں.
عزیزان گرامی، اماموں سے کہا جاتا ہے جو اپنے ایک ایک شیعہ کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتا ہو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ. ایک ایک شیعہ کو نام سے حسب نسب، روایات میں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. عزیزان گرامی، امام سے بے انتہا معجزات ہیں. اب یہاں پہ مجھے جو پیش کرنا ہے، ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں انہوں نے ایک اعتراض کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی 400 لوگ یا اس سے زیادہ، 400 یا اس سے زیادہ، بعض لوگوں نے 600 بھی لکھے ہیں، لوگ گئے تمہارے امام کے گھر پہ اور تلاش کیا، ان کو امام نہیں ملے. اس کا مطلب ہے تمہارے امام نہیں ہے. ایک دو نہیں، 400 یا اس سے زیادہ لوگوں نے تلاش کیا تمہارے امام کو اور تمہارے امام نہیں ملے. بھائی اس کا مطلب ہے امام نہیں ہے، تم جھوٹے ہو. اعتراض سمجھ میں آگے؟ پریشانی ہو گیا. میں نے یہ تھوڑا کہا کہ آپ جواب دیں، میں نے ان کا اعتراض پیش کیا کہ میں جواب دینے لگا ہوں. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 400 سے زیادہ لوگوں نے تلاش کیا، پوری بٹالین گئی، انہوں نے تلاش کیا، ان کو امام نہیں ملے. اس کا مطلب ہے تمہارے امام نہیں. عزیزان گرامی، پہلا یہ ڈھونڈنا بتا رہا ہے کوئی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کہ کسے تلاش کرنے گئے، کیوں تلاش کرنے گئے، سوچو تو صحیح. تب وہ کہتے ہیں کہ تلاش کرنے اس لیے گئے تھے کیونکہ بادشاہ وقت عباسی خلیفہ نے، اس نے جب زہر دیا 11ویں امام کو تو اس نے کہا بھئی جاسوس سمجھتے ہیں؟ اردو والے تو سمجھ جائیں گے. جاسوس عربی کا لفظ ہے، اردو اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سپائے جو ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں جاسوس. تو اب بنی عباس نے کیا کر رکھا تھا کہ امام کے گھر پہ سپائز بٹھائے ہوئے تھے. تو اب وہ کہتے تھے بھئی کیا کریں، کہ وہ کہتے ہیں اگر رونے کی آواز آئے تو وہ رپورٹ کر دینا. بچے کے رونے کی آواز آئے. کچھ لوگ پہنچ گئے جو سمجھدار ہیں، پروردگاروں کو سلامت رکھے، جو پہنچ رہے ہیں. میں سارے مجمع کو چاہتا ہوں کہ پہنچ جائے. پہنچ رہے ہیں ذہن کرنا کیوں؟ کیونکہ ایک بار میں نہیں آیا. اچھا دیکھیں، کئی مرتبہ خود اپنوں کو شک ہو جائے، پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کب آئیں گے، ظہور ہوگا کب ہماری زندگی میں ہوگا. لیکن جس سے دیکھیں رسول خدا نے کہا تھا نا کہ ظالموں کا تخت الٹ دے گا. میرا 12واں لال سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. تو عزیزان گرامی، ظالموں کو خود پتا تھا ہمیں جنہیں وہ مارے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اب وہ ظالم زیادہ پریشان تھے جیسے فرعون پریشان تھا. میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. اس نے 20,000 سے زیادہ بچے مار دیے تاکہ موسیٰ نہ آئے. اللہ نے کہا موسیٰ آئے گا بھی تیرے محل میں. آج کسی آل سعود کے شہزادے نے کہا تھا، ذہنوں میں آ گیا ہوگا یا بھول گئے، تو کسی شہزادے نے کہا، چلے نام لینے میں حرج نہیں، MBS نے کہا تھا کہ بھئی میں شیعوں کے امام مہدی کو مکے سے نہیں آنے دوں گا. اسی کے فوراً بعد کرونا آ گیا. کورونا روک نہیں سکتے، 12ویں امام کو کہاں سے روک لو گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی، اب یہ دیکھیں فرعون کہتا رہا کہ نہیں میں موسیٰ کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، کہ ایک بچہ پیدا ہوگا قبطیوں میں، یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیرا تخت الٹ دے گا. خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور پوچھ رہا نجومیوں سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے دیکھا وہ تمام افراد جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، یہ رسول خدا کے منکر، یہ ائمہ کے منکر، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ زندگی کا تجربہ. وہ تمام افراد یا وہ توحید کے منکر ہوتے ہیں، یا نبوت کے منکر ہوتے ہیں، یا ائمہ کے منکر ہوتے ہیں. وہ ہر فقیر، ہر سڑکوں پہ بیٹھنے والے کے فوراً پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے، حال پوچھ رہے ہوں گے. جب تم اللہ کو ہی نہیں مانتے، جب تم اللہ کو نہیں مانتے، یا تم رسول خدا کو نہیں مانتے، جب امام کو نہیں مانتے، تو اس فقیروں کو کیوں مان رہے ہو؟ توجہ، اب پتہ چلا جو اللہ کے ولی کو نہیں مانتا، اللہ اسے فقیروں کے سامنے جھکا دیتا. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. تو ہر جگہ پہ وہ حال پوچھتے پھرتے ہیں. تو اب وہ نجومیوں سے اس نے سن لیا تھا کہ نہیں ایک بچہ پیدا ہوگا جو وہ فرعون کا تخت الٹ دے گا. اس نے کہا پھر میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. توجہ ہے، 20,000 سے زیادہ اس نے بچے مار دیے کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. حضرت موسیٰ آئے. اللہ کا وعدہ دیکھیں، قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. یہی نمرود کا حال تھا. یہی اب بنی عباس بار بار کی جو آخری ائمہ ہے نا، اگر آپ دیکھیں امام
محمد تقی علیہ السلام صرف 25 تھے, 25 برس کے تھے, ان کو شہید کر. کیوں؟ تاکہ 10ویں امام نہ آئے. 10ویں امام کو شہید کر دیے, 11ویں امام نہ آئے. 11ویں امام 28 برس کے شہید کر دیے تاکہ 12ویں امام نہ آئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور اللہ کہتا ہے وَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا, کبھی مخالفت نہیں کرتا. جب اللہ نے وعدہ کر دیا تو وعدہ پورا ہوگا. اب بنی عباس پوچھتے رہتے تھے جاسوسوں سے, کہتے تھے بھئی حسن عسکری کے گھر کی جاسوسی کرتے رہو, کیا کریں؟ اگر کسی بچے کے رونے کی آواز ہے تو رپورٹ کر دینا. ایک جاسوس, دوسرے کو پیسے دیے, تیسرا, چوتھا, پتہ نہیں کتنوں کو پیسے دیے, سارے گھروں کے چاروں طرف پھر رہے ہیں اور بہانے سے آ رہے ہیں. کبھی میں سبزی بیچنے آیا ہوں, کچھ چاہیے تو نہیں, کان لگایا ہوا ادھر اندر سے آواز. انہوں نے کہا بھئی ہمیں نہیں پتہ چلے گا. توجہ, مرد جاسوسوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ چلے گا, اندر خواتین بھیجو, انہیں جا کے پتہ چلے. انہوں نے خواتین کو بھیجنے شروع کیا. میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. بھئی مسئلہ پوچھنے آئی ہے تو امام سے سوال کر لے, امام کی زوجہ کے حجرے میں کیوں جا رہی؟ توجہ. ارجان گرامی, انہوں نے بے انتہا جواسیس بھیجے. جواسیس جاسوس کی جمع, سارے کے سارے جاسوس اپنے اپنے طور پہ کام کرتے رہتے, لیکن انہیں کبھی بھی پتہ نہیں چلا. توجہ, 11ویں امام کے 3 کام تھے. 12ویں امام کی حفاظت, ان کا تعارف, اور شیعوں کی طرف ہدایت. ارجان گرامی, اب 12ویں امام علیہ السلام آئے. اب کیا ہوا؟ 11ویں امام کی شہادت ہوئی, سارے کے سارے جاسوس کھڑے ہیں, آئے, سوال کیا. اس نے خلیفہ نے پوچھا کیا سب صحیح ہو گیا؟ ہاں. ہم نے زہر دے دیا تھا. ہاں, شہید ہو گئے. غسل و کفن کس نے کیا؟ گھر میں ہوا تھا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ پتہ نہیں. توجہ سے سنیے گا. اب جاسوسوں نے جواب دیا کبھی پتہ نہیں. کہا کیا مطلب پتہ نہیں؟ یہ اتنے جاسوسوں کو ہم پیسے دے رہے ہیں, یہ کس لیے پیسے دے رہے ہیں؟ یہ سب روٹیاں توڑ رہے ہیں دن رات, یہ ہمارے خرچے پہ پل رہے ہیں. یہ اس لیے پل رہے ہیں کہ یہ خبر دے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا مطلب کہ تمہیں پتہ نہیں؟ کہ پتہ نہیں. کہ کس نے جنازہ پڑھایا؟ ان کے بھائی جعفر نے نہیں پڑھایا. کہ جعفر تو آئے, جیسے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, ایک بچہ آیا اور اس نے اپنے چچا جعفر, اس نے کہا کہ یا چچا جان انا حق, میرا حق زیادہ بنتا ہے یہ جنازہ پڑھانے کا, ہٹ جائیے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ وہ ہٹ گئے, انہوں نے جنازہ پڑھایا. کہ بچہ کون تھا؟ کہ پتہ نہیں. کہ بچہ کیسا تھا؟ کہ دیکھنے میں بہت وجیح تھا, خوبصورت تھا. کہ لباس کا امامہ پہن رکھا تھا, ابا قبا تھی, بچہ بہت وجیح تھا. کہ جنازہ پڑھایا, نماز جنازہ صحیح تھی. کہ نماز ایسی پڑھائی ہے کہ لگتا تھا نماز بنی ہی اس کے لیے. کہ نماز پڑھانے کا انداز ایسا تھا, لگتا کہ نماز انہی کے لیے بنی ہے. کہ پھر کہ جب انہوں نے جنازہ پڑھایا تو انہوں نے بہترین انداز سے کہ پھر کہا کہ اندر چلے گئے گھر میں, اور کہا کہ جنازہ واپس لے آؤ. اور جہاں پہ ان کے وہاں پہ امام کی والد کی قبر تھی, وہیں پہ ساتھ میں دفنایا. کہ پھر بچہ کہاں گیا؟ کہ پتہ نہیں. اب بادشاہ کو شدید غصہ چڑھا, اس نے کہا فوج اتارو فوراً, ہم نے تو یہاں پہ بنایا ہی سارا کا سارا, جو یہ چھاونی بنائی تھی, فوجی چھاونی جسے کہتے ہیں نا, آرمی بیرکس بنائے, اس لیے بنائے کہ یہ بارواں نہ پیدا ہو, اور اگر ہو تو ہم اگر جنگ کریں ہم فوراً مار. توجہ, یا تو تم نبی کے خلیفہ نہ کہلاؤ, یا پھر سمجھو تو صحیح کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے تھے. عزیزان گرامی, تو اب یہ کیا ہوگا کہ بھئی فوراً گھر کو گھیر لو, فوج اتارو. ہم نے یہاں پہ آرمی رکھی اس لیے تھی. 400 افراد گھر کے اندر چلے گئے امام کے. اب وہ یہ جو کہتے ہیں نا 400 افراد نے تلاش کیا, انہیں امام تمہارے نہیں ملے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے. اب وہ 400. عزیزان گرامی, یہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. عزیزان گرامی, مجھے کہہ رہے تھے نا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہ ایک بچے نے پڑھایا. کون؟ تو پتہ نہیں. وہی امام ہے. عزیزان گرامی, اب وہاں پہ کہتے ہیں وہ 400 افراد گئے. اب وہ 400 افراد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بچہ جو ہے نا سرداب میں چلا گیا, بیسمنٹ میں چلا گیا. ہم نے بیسمنٹ کو گھیر لیا, دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کچھ سپاہی اندر گئے, دیکھا بچہ نہیں. واپس آیا, کہیں گے بچہ نہیں ہے, بچہ چلا گیا کہیں. کہاں گیا؟ پتہ نہیں. وہیں سے غیبت صغرا شروع ہو گئی. عزیزان گرامی, یہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. اب آئیے ذرا, وہ کہتے ہیں نہیں ملے. غور سے سنیے گا, فلسفے بڑے بڑے یہاں جائیے تو علماء موجود ہے. عزیزان گرامی, جملہ پیش کرنا. فلسفے کی ایک قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اب یہ فلسفہ قانون ہے, عقلی منطقی قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل. مثال کے طور پہ میری انگوٹھی آپ کے اس امام بارگاہ میں ہال میں کھو جاتی, میں تلاش کرتا ہوں, اور لوگ کہتے ہیں مولانا کیا وہ انگوٹھی کھو گئی, سب تلاش کرتے ہیں, نہیں ملتی.
یہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. توجہ, نہ ملنا نہ ملنے کی دلیل ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, بھئی تھوڑی سی توجہ کر لیں. جانے کہ رامی اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے لوگوں نے تلاش کیا نہیں ملے. بھئی اتنے لوگ خدا کو تلاش کر کے ہار گئے کہ خدا نہیں ہے, ہم نہیں مانیں گے. عزیز جانے کہ رامی خدا ہے, اور خدا حقیقت ہے. خدا خیال نہیں ہے, امیجینیشن نہیں ہے, ریالٹی کا نام خدا ہے. امام بھی امیجینیشن کا نام نہیں, حقیقت کا نام امام ہے. میرے جملہ پہنچ رہے جانے گرام میں. جانے گرام میں وہ کہتے ہیں کہ تلاش کیا, تلاش کرنے کے بعد نہیں ملے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے, اور پھر اللہ کی اگر مصلحت یہی ہو کہ نہ ملے. اب شیخ صدوق ابتدائی جو ہمارے علماء میں ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے, ان کا نظریہ یہ ہے, جو غیبت صغرا میں پیدا ہوئے اور امام کی دعا سے پیدا ہوئے, کہ ان کے والد نے خط لکھا تھا امام کو کہ میرے ہاں بیٹیاں ہیں, میرے ہاں بیٹا نہیں, 8 بیٹیاں تھیں, ان کے بیٹا نہیں. تو امام نے کہا دعا کرتا ہوں تمہارے یہاں بیٹا ہوگا, اور ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جب تک میرا ظہور نہیں ہوتا اس کی کتابیں میرے شیعوں کے کام آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ امام غیبت یعنی انویزیبل. میں 10 بجے ختم کر دوں گا. تو اب شیخ صدوق کا نظریہ کہ امام غیبت یعنی انویزیبل, امام نظر نہیں آتے, نظر نہیں. شیخ مفید کہتے ہیں نہیں, نظر آتے ہیں. اپنے استاد سے ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, نظر آتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے. کیونکہ کئی روایات میں ہے کہ بہت سے لوگ جب امام کو دیکھیں گے کہیں گے اچھا یہ امام, ان کو تو میں نے دیکھا ہوا تھا. امام ہر سال 40 پہ کربلا میں ہوتے, ہر سال حج میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کئی لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں. یعنی گرامی امام کو پہچان نہیں سکیں. اور بہت سے علماء کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ جسے چاہیں نظر آئیں, جسے چاہیں نظر نہ آئیں. تو یعنی گرامی اب یہ غیبت وہاں سے شروع ہوتی ہے, غیبت صغرا. اور ظالموں کو یہ معلوم ہے کہ ان سب کے تخت الٹ دیے جائیں گے. حتیٰ میں نے کہا ادھر کبھی نعرے کا جواب دے دیں. تو ایزان گرامی ایک یعنی چلیں 119 روایات ہیں اہل سنت کی کتابوں میں. اہل سنت کی کتابوں میں 119 روایات ہیں کہ المہدی من ولد فاطمہ. یہ روایت 119 طریقوں سے آئی ہے. متواتر روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ المہدی من ولد فاطمہ, میرا 12واں جانشین میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. من ولد فاطمہ, ان کی اولاد میں سے ہوگا. جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. تو جانے گرامی صحیح بخاری سب کتابوں میں ہے کہ ایک امام مہدی ہے. مہدی یعنی جس کو اللہ نے خاص ہدایت دی ہوگی, یعنی وہ دنیا کی ہدایت کا محتاج نہیں ہوگا, وہ ہادی برحق ہوگا, دنیا کے اندر آ کے عدل و انصاف قائم کرے گا. یہ پیغمبر نے فرمایا, سب نے لکھا کہ امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں ظہور کریں گے. صرف اختلاف یہ کہ اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے, جوان ہوں گے, اور پھر وہ آ کے عدل و انصاف قائم کریں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہو چکے, اس وقت غیبت میں ہیں. اب یہ روشن ہے مسئلہ. تو اعزائے گرامی اب یہ کہ ہمارا کیونکہ سلسلہ کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ امامت کبھی بھی حسن و حسین کے بعد بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی. حسن و حسین بھائی ایک کے بعد دوسرا, باقی ہمیشہ بیٹے ہوں گے. اور زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی. یہ حدیث اگر ذہن میں رکھیے گا, لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. یہ شیعہ سنت دونوں کتابوں میں حدیث ہے. اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لے, کھا جائے. اس کا مطلب ہے کوئی حجت خدا آج ہے, کیونکہ زمین ہمیں نہیں کھا رہی. اس کا مطلب ہے حجت خدا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے نام. تو اب ہر زمانے میں امام ہے. توجہ, یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت سن لیجئے. مسند احمد بن حنبل میں احمد بن حنبل نے, امام احمد بن حنبل نے یہ اپنی روایت لکھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا, یعنی کفر کی موت مرا. اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں امام ہے, ہر زمانے میں امام ہے. توجہ, ہر زمانے میں. اس کا مطلب ہے آج کے زمانے میں بھی امام ہے, پیدا نہیں ہوں گے, موجود ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا بنا لینا, کہ جسے میں بناؤں مان لینا. انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعلک للناس اماما. اللہ کہہ رہا ہے اے آدم
میں آدم کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اے ابراہیم میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ اب آپ چاہے دیکھیں اسلام میں دو نظام ہیں، لوگ سن رہے ہیں؟ دو نظام ہیں، نظام امامت، نظام خلافت، بس دو نظام ہیں۔ امامت کے ماننے والے شیعہ کہلاتے ہیں، ان کے بھی کچھ فرقے ہیں جیسے اسماعیلیہ ہیں، زیدیہ ہیں، اور خلافت کے ماننے والے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ مجمع کی توجہ رہے تو چاہے امامت کا نظریہ کہیں چاہے خلافت کا، خلافت بھی اللہ چنتا ہے، امامت بھی، دونوں میں اللہ نے جمع کا صیغہ نہیں کہا، واحد کا صیغہ کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لفظ جاعل آیا، فاعل، اس میں فاعل کے وزن پہ ہے، انی جاعلک للناس اماما، اجعلو نہیں کہا، یعنی ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اللہ نے اس میں فاعل استعمال کیا، یعنی جاعل خدا ہے، اللہ بنانے والا ہے، وہی بنانے کا اختیار رکھتا ہے، کسی کو بنانے میں اختیار نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے، لیکن جب خلافت اور امامت کی بات آئی تو اللہ کہہ رہا انی، میں، مجھے کسی کی شراکت قبول ہی نہیں ہے، شراکت مع الغیر اللہ کو قبول ہی، نہ امامت میں نہ خلافت میں۔ تو آخر زمانے میں کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے غیر متعصب، میں نے کہا تھا کہ 10 بجے ختم کر دوں گا، بس یہ آخری جملہ سن لیجیے۔ سب سے غیر متعصب، لیسٹ پریجڈس سنی اسکالر جو ہیں وہ ہے سیوطی، جلال الدین سیوطی، سن رکھا نا؟ 500 سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی، اور ان کی تمام کتابیں اہم ہیں۔ الدر المنثور، یعنی ان کی تفسیر، حدیث، ان کی تاریخ، ادبیات، ہر موضوع پہ ان کی کتاب ہے، بہت قابل ہے۔ جلال الدین سیوطی، سین یہ واو توئیں یہ، سیوطی۔ ان کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، ہسٹری میں کتاب ہے تاریخ الخلفاء۔ اس میں یہ حدیث لکھتے رسول خدا کی، میرے بعد 12 رجلن، صحیح بخاری میں ہے 12 مرد حکومت کریں گے۔ اب وہ خود ہی کچھ نام گنواتے ہیں، پھر کہتے ہیں بنو امیہ گنے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 12 کیسے پورے ہوں گے، کیونکہ سوائے شیعوں کے اثنا عشری کوئی ہے ہی نہیں، 12 والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جلال الدین سیوطی جیسا اتنا بڑا عالم، مفسر، محدث، مورخ، حدیث، ساری کوالٹیز ہیں، لیکن اس حدیث کے اوپر آ کے کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے حدیث کا مطلب کیا۔ بھئی تو آپ لکھنا چھوڑ دیں، پھر اتنا بڑے مفسر محدث بننے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو یہ حدیث ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ اب ترتیب کیا ہے، میں اپنے طور پہ کہتے ہیں لکھ دیتا ہوں، پہلے یہ ہے خلیفہ، 12 خلیفہ کون ہوں گے، پہلے یہ، دوسرے یہ، تیسرے یہ، چوتھے مولا علی، 5ویں امام حسن، کرتے کراتے انہوں نے نا کہتے ہیں یہ ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ خود بیچارے وہاں کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یا جانے گرامی، اگر آپ کو 12 ماننے ہیں تو بس ایک ہی پورے اسلام میں 73 میں فرقہ ہے جو 12 کا ماننے والا ہے، اور صحیح بخاری میں الفاظ یہ ہے کہ 12 رجلن، 12 مرد، اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو جانے گرامی، پہلا میں نے آپ کو مرد دکھا دیا، 11 تلاش کر، اور 11 کیسے ہوں گے، علی ہی جیسے ہوں گے۔ تو پہلے مرد جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں، دوسرے مرد امام حسن مجتبی ہیں، تیسرے مرد ہزاروں کے لشکر کے لاکھوں کے سامنے اکیلا ڈٹ کے بتا رہا یہ مرد ہے، یہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ 12 تو 12ویں ایسے ہوں گے جو ساری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ساری دنیا گواہی دے گی، عدل و انصاف قائم کرنے کا حق اسے ہے۔